اگر کسی نے اللہ رب العالمین کی ذات پہ اپنے توکل کو ریوائیو کرنا ہے، اپنے ایمان کو ریوائیو کرنا ہے، اور انسان نے دوبارہ سے اپنے کیا کہنا چاہیے کہ اللہ کے ساتھ تعلق کو ریوائیو کرنا ہے، تو سورہ یوسف از دی موسٹ، میں کہوں گا، نیڈ آف دی آور سورہ، جس پہ ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے۔ اکثر ہمیں چیزیں دیکھا پتہ ہوتی ہیں، لیکن جیسے موٹر وے پہ ہم جا رہے ہوتے ہیں نا، تو بار بار لکھا آتا ہے سیٹ بیلٹ پہن لو، سیٹ بیلٹ پہن لو، سب کو پتا ہے سیٹ بیلٹ پہننی چاہیے، لیکن وہ ریمائنڈر آ رہا ہے بار بار۔ تو قرآن بھی ایک تذکرہ ہے، قرآن بھی ایک ریمائنڈر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورہ طٰہٰ میں ہی کہا نا، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشیٰ، کہ طٰہٰ، یہ قرآن ہم نے آپ کو مشکل میں ڈالنے کے لیے نازل نہیں کیا ہے، مشقت میں ڈالنے کے لیے نازل نہیں کیا ہے، الا تذکرۃ لمن یخشیٰ، بٹ اصل بات یہ ہے کہ یہ تذکرہ ہے، یہ ریمائنڈرز ہے، اور ریمائنڈر ہے، اور یہ ایسا ریمائنڈر ہے جو ایک ایسا انسان جس کا دل بجھ چکا ہے، جو ڈی موٹیویٹڈ ہے، جو موٹیویشن تلاش کر رہا ہے، جو میننگ تلاش کر رہا ہے، مقصد تلاش کر رہا ہے، جس کو اللہ کے قریب ہونا ہے، تو اس کے لیے اس میں بہت بڑی موٹیویشن ہے، بہت بڑا تذکرہ ہے اس قرآن میں۔ اس کو ایگزیکٹ اس سے وہ چیز ملے گی جس کی وہ تلاش میں ہے۔ تو اس لیے یہ تذکرہ یوسف علیہ السلام کا اور اس سٹوری کا، انشاءاللہ میں بہت امید کرتا ہوں کہ آپ کا دل ریوائیو ہوگا، آپ کا ایمان ریوائیو ہوگا، آپ کا بلیف، آپ کا توکل ریوائیو ہوگا، آپ کو اللہ کی پاور کا پتہ لے گا کہ اللہ ہے کون۔ یقین کریں جتنا اس کہانی سے اللہ رب العالمین کا تعارف ہوتا ہے اور جتنا اللہ رب العالمین کی پاور کا احساس ہوتا ہے، کسی اور سٹوری سے نہیں ہوتا، اسی لیے اس کو احسن القصص کہا گیا۔ تو سب سے پہلے دیکھیے، بتانا چاہوں گا کہ یہ ایک احسن القصص کیوں ہے، کیونکہ اس میں زندگی کا ہر ایسپیکٹ وہ ڈسکس کیا گیا ہے۔ مثال کے طور پر پیرنٹنگ چیلنج، ایک پیرنٹ اس سٹوری سے ریلیٹ کر سکتا ہے، اسپیشلی وہ پیرنٹ جس کی اولاد میں کچھ اختلافات چل رہے ہیں، یا ایک ایسا پیرنٹ جس نے اپنے بچوں کی تربیت بہت اچھی کی، پوری اپنی ایفرٹ کی، دین سکھایا، لیکن سٹل اس کے بچے تھوڑا دین سے ہٹ گئے، یا اس کے بچے تھوڑے سے ڈائیورٹ ہو گئے، کیونکہ یعقوب علیہ السلام سے زیادہ اچھا فادر کون تھا، اور وہ نبی بھی تھے، لیکن آپ دیکھیں کہ ایک نبی کے بچے بھی کچھ ایسا کام کر سکتے ہیں، یعنی دے اینڈڈ اپ ڈوئنگ حسد ود ایچ ادر۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ سٹوری ایک پیرنٹ بہت ریئلسٹکلی ریلیٹ کر سکتا ہے اس سٹوری کے ساتھ، اور اس سٹوری سے ایک پیرنٹ پیرنٹنگ بھی سیکھ سکتا ہے، اسپیشلی جو فادرز ہیں، ٹھیک ہے، پہلی بات۔ دوسری بات، اس سٹوری میں ڈیلنگ ود لاس اینڈ پرسنل سیٹ بیکس کا ذکر ہے۔ یہ تو ہر بندہ ریلیٹ کر سکتا ہے۔ کوئی سسٹر ہے ڈیورس سے گزر رہی ہے، ایک پرسنل سیٹ بیک ہے، پرسنل لاس ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح کوئی ہمارا بھائی ہے ڈیورس سے گزر رہا ہے، پرسنل سیٹ بیک ہے۔ کسی کی اولاد اس کے ہاتھ سے چلی گئی، اللہ سے دعائیں کر کے مانگی تھی، لیکن یہ کہ بچپن میں ہی فوت ہو گئے، یا پیدائش کے بعد فوت ہو گئے، ایک لاس ہے، پرسنل سیٹ بیک ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح کوئی کچھ چاہتا تھا کرنا، وہ نہیں کر سکا، ایک پرسنل سیٹ بیک ہے، ایک ریجیکشن ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو ہم سب، ہماری زندگی میں کوئی نہ کوئی پرسنل سیٹ بیک ہے، کوئی نہ کوئی پرسنل لاس ضرور ہے۔ کوئی کسی بیمار سے سٹرگل کر رہا ہے، اس کے گھر میں کوئی بیمار موجود ہے، کوئی اپنی اولاد کے حوالے سے سٹرگل کر رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ کوئی جو ہے وہ ایک لاس کو لے کر سٹرگل کر رہا ہے، جیسے میں نے ڈیورس کا ذکر کیا، تو یہ اس میں ان کے لیے بھی بہت زبردست لیسن ہے۔ اس کے بعد نیویگیٹنگ کمپلیکس ریلیشن شپس، اس سٹوری میں آپ کو پتہ لگے گا کہ ٹاکسک ریلیشن سے کیسے ڈیل کرنا ہے، کمپلیکس جو فیملی کنفلکٹس ہوتے ہیں، اور یہ اگر دیکھیں انبیاء کی فیملی میں ہو سکتے ہیں تو کسی بھی فیملی میں ہو سکے، یہ بات بہت ضروری ہے سمجھنا۔ اور دیکھیں ان بھائیوں نے، ان کے بھائیوں نے، یوسف السلام کے بھائیوں نے آپس میں حسد کیا، یعنی یوسف السلام سے حسد کیا، اور یہ ایک بہت دردناک اور بہت پینفل چیز تھی یعقوب علیہ السلام کے لیے بھی اور یوسف علیہ السلام کے لیے بھی، ٹو سی کہ اپنے بلڈ نے کس طرح سے ان کے ساتھ زیادتی کی۔ تو اس سے وہ لوگ بھی ریلیٹ کر سکتے ہیں جو ٹاکسک ریلیشن سے گزر رہے ہیں، یا آپ کہہ لیں ایسے فیملی کانفلکٹ سے گزر رہے ہیں جو بہت پینفل ٹو سی ہے، یعنی اپنا سگا بھائی کیس کر دے، اپنے سگے بھائی خلاف ہو جائیں، اپنی بہنیں خلاف ہو جائیں، ٹھیک ہے نا، یا حسد کرنے لگے، سازش کرنے لگے، وغیرہ وغیرہ۔ اسی طرح ایک اور ایسپیکٹ اس سٹوری کا ہے چیلنجز دیٹ اے یوتھ میں فیس، یعنی ایک ایسا نوجوان جو ان امپلائڈ ہے، ایک ایسا نوجوان جو سکوپ بنانا چاہ رہا ہے، اپنا سکوپ کی تلاش میں ہے کہ میرا سکوپ کہاں پر ہے، وہ بھی یوسف علیہ السلام کی سٹوری سے ریلیٹ کر سکتا ہے، کیونکہ یوسف علیہ السلام جب کنویں میں موجود تھے تو دنیاوی طور پہ آپ سمجھیں کہ ان کا سکوپ نظر نہیں آ رہا تھا کہ اب کیا بنے گا، ٹھیک ہے، ایک بچہ اور اس کو ایز اے سلیو بیچا جاتا ہے، ان کو ایز اے سلیو خریدا جاتا ہے۔
تو اس دور میں سلیو کی کیا زندگی ہوتی تھی وہ آپ کی سوچ ہے. ٹھیک ہے, سلیو کے کوئی رائٹس نہیں تھے اس دور میں. سلیو بننے کا مطلب ہے آپ کی زندگی گئی, ختم. لیکن اللہ نے کیا خوبصورت سٹوری اللہ رب العالمین نے مینشن کی کہ ایک سلیو کو اٹھا کے کنگ میں نے کیسے بنا دیا. یعنی آپ سوچیں کہ پیک اگزامپل اللہ نے دی ہے کہ سلیو کو اٹھا کے اللہ تعالیٰ کنگ بنا سکتا ہے. اللہ کی یہ قدرت ہے. تو اللہ آپ کا سکوپ کیوں نہیں بنا سکتا؟ اللہ تعالیٰ آپ کو جاب کیوں نہیں دے سکتا؟ اللہ آپ کو کہیں ایڈجسٹ کیوں نہیں کروا سکتا؟ ٹھیک ہے, تو ایک یوتھ جو ان چیلنجز سے گزر ہے وہ بھی اس سے ریلیٹ کر سکتا ہے. اس کے بعد ایک اور ایسپیکٹ دیکھیں, ڈیلنگ ود ٹیمپٹیشنز. اللہ اکبر, جس دور میں ہم رہ رہے ہیں, ہائپر سیکشولائز سوسائٹی, یعنی یو نیم اٹ, کہاں فتنہ نہیں موجود, اور کتنا طوفانے, میں کیا کہوں اسے, طوفانے بدتمیزی برپا ہے ہماری یونیورسٹیز میں. کانسرٹس ہو رہے ہیں, میں اسے بدتمیزی ہی کہوں گا, سیدھی سی بات ہے, اللہ کی نافرمانی بدتمیزی ہی ہوتی ہے. اور کس طرح کی ٹیمپٹیشنز کھڑی کی گئی ہیں یوتھ کے لیے. پھر انٹرنیٹ کی دنیا آپ کے سامنے ہے. تو پیپل آر اسٹرگلنگ. ہم بہت ایسے خطرناک دور میں رہ رہے ہیں جب پاکستان جیسی کنٹری میں اوپن میرجز کا کنسیپٹ چل رہا ہے, بہت اوپن میرجز کیا ہوتے ہیں کہ شادی ہونے کے باوجود لوگوں کے افیئرز ہوتے ہیں اور وہ اوپن افیئرز چلاتے ہیں, کہتے ہیں اس میں مسئلہ کوئی بھی نہیں ہے. تو ایکسٹرا میرٹل افیئر, یہ ساری چیزیں, بہرحال برائی کو زیادہ میں مینشن نہیں کروں گا, ہمیں اصل میں سولوشن کو مینشن کرنا چاہیے. برائی ہمیں پہلے ہی پتہ ہے کہ کتنی برائی ہے اور ٹیمپٹیشنز کتنی زیادہ ہے, خاص طور پہ ایک نوجوان کے لیے جو ابھی غیر شادی شدہ ہے اور ظاہر ہے جوانی ہے. جوانی میں آپ کو پتہ ہے خواہش بہت زیادہ عروج پہ ہوتی ہے, ہارمونز بہت ہائی ہوتے ہیں. تو ایک نوجوان بھی بہترین انداز میں یوسف علیہ السلام سے ریلیٹ کر سکتے ہیں, کیونکہ یوسف علیہ السلام بھی نوجوان تھے اور وہ اتنے خوبصورت تھے کہ دنیا کا آدھا حسن انہیں دیا گیا تھا. حدیث میں آتا ہے نا, دنیا کا آدھا حسن یوسف علیہ السلام میں موجود تھا. تو ہی ہیڈ ایوری اپرچونٹی ٹو سلپ ٹو کمٹ دا سن, کیونکہ ہینڈسم وہ تھے, کیرزمیٹک وہ تھے, وہ عورت بھی ان پہ فدا تھی, آفر بھی اس کی طرف سے تھی. اللہ اکبر. ابھی جب ہم یہ پیسج ڈسکس کریں گے تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ یوسف علیہ السلام جس طرح گھرے ہوئے تھے فتنے سے, کوئی بھی نہیں گر سکتا. سب سے زیادہ جو فتنے میں مبتلا تھے اس وقت یوسف علیہ السلام تھے. ابھی میں آپ کو بتاؤں گا بٹ کس طرح اللہ نے انہیں بچایا. ٹھیک ہے, تو ڈیلنگ ود ٹیمپٹیشن. اس کے بعد ایک اور ایسپیکٹ اس سٹوری کا ہے کہ ہوپ لیس ٹائمز میں ہوپ فل کیسے ہوں. یہ بہت خوبصورت ایسپیکٹ ہے, اس سے بھی ہر انسان ریلیٹ کر سکتا ہے کہ جب امید جاتی نظر آئے, ہوپ لوز جاتا نظر آئے, تو پھر تب ہوپ کیسے پکڑنا ہے, تب کیا جملے کہنے ہیں, تب اللہ کی کیا تعریف کرنی ہے, وغیرہ وغیرہ. تو دیکھیں یہ ایسپیکٹ بھی ہے. اور پھر کمال کا ایسپیکٹ ہے ان لوگوں کے لیے جن سے خطا ہو جاتی ہے, غلطی ہو جاتی ہے. اس سٹوری سے وہ لوگ بھی ریلیٹ کر سکتے ہیں. ریپینٹنس اور ریفارمیشن بھی ہے اس میں. آپ دیکھیں اللہ نے بھائیوں کو بطور ولن نہیں پیش کیا, بلکہ کیا پیش کیا کہ اینڈ میں انہوں نے اپنی غلطی مانی اور اینڈ میں انہوں نے توبہ کی. تو ایسے لوگ جن سے غلطی ہو جاتی, کسی کے ساتھ زیادتی ہو جاتی ہے, کسی کی حق تلفی کر دیتے ہیں, صلہ رحمی نہیں کر پاتے, رائٹ, اور اپنوں کو کوئی چوٹ پہنچا دیتے ہیں, کوئی دکھ دے دیتے ہیں. ہم انسان ہیں, ہم سب سے غلطیاں ہوتی, کسی کے ساتھ زیادتی کر, ان کے لیے بھی ہوپ ہے. ان کے لیے کیا ہوپ ہے کہ جب یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا اور اللہ نے تو معاف کر دیا انہیں, بلکہ آپ کو پتا ہے کہ کچھ مفسرین کا یہ موقف ہے, آپ حیران ہو جائیں گے. تفسیر ابن کثیر پڑھیں, کچھ مفسرین کا موقف ہے وہ بھائی بعد میں نبی بھی بنے, یہاں تک موقف ہے. ٹھیک ہے, تو کتنا ہوپ ہے اس سٹوری میں کہ وہی بھائی جنہوں نے انوی کی, حسد کیا, اور وہ لڑکپن میں تھے, وہ بھی اس وقت ٹین ایجرز ہوں گے غالباً, لیکن بعد میں آپ دیکھیں کہ انہیں معاف بھی کیا گیا اور انہوں نے ریپینٹ بھی کیا. اسی طرح جو عزیز مصر کی وائف ہے, اس نے کتنے بڑے بڑے گناہ کیے. یعنی یوسف علیہ السلام کو سیڈیوس کرنا یہ چھوٹا گناہ نہیں ہے عورت کی طرف سے, ایک مرد کو سیڈیوس کرنا, اس کے بعد اس کو آفر کرنا اس چیز کی, یہ بھی بڑا گناہ ہے. اس کے بعد اس نیک انسان جو کہ نبی ہے اس کے خلاف سازش کرنا اور اس کے خلاف سازش کر کے اس کو جیل کروا دینا, کیا یہ چھوٹا گناہ ہے؟ یہ بہت بڑا گناہ ہے. لیکن اللہ نے اسے بھی معاف کیا. ٹھیک ہے, اس سٹوری میں مل رہا ہے ہمیں. یوسف علیہ السلام نے بھی معاف کیا, اللہ رب العالمین نے بھی معاف کیا, اور باپ نے بھی بچوں کو معاف کیا. یعنی یہ سٹوری ہر وہ شخص ریلیٹ کر سکتا ہے, ہر وہ انسان جو معافی کی تلاش میں, جو ریپینٹنس کی تلاش میں, جو نا امید ہو گیا کہ پتہ نہیں میری معافی ہوگی کہ نہیں ہوگی, پتہ نہیں اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے گا کہ نہیں کرے گا. تو دیکھیے ہر انسان اس سٹوری سے ریلیٹ کر سکتا ہے. اور آخری جو ایسپیکٹ ہے اس کا وہ ہے کہ اللہ چاہے تو خاندان میں بھی صلح کروا دیتا ہے, یعنی خاندان بھی اس سے ریلیٹ کر سکتا, چاہے جتنی مرضی ٹف سچویشن ہو, اللہ چاہے تو ریکنسیلیشن سب کی کروا دیتا ہے. جیسے اللہ نے یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں ٹھنڈی کی کہ ان کی ساری فیملی کو ریکنسائل کر کے ری یونائٹ کر.
تو آپ مجھے بتائیں کون سا زندگی کا ایسپیکٹ ہے جو اس کہانی نے چھوڑا ہے؟ ہر ایسپیکٹ، اکنامک ایسپیکٹ ہے، ایون پولیٹیکل ایسپیکٹ اس کہانی میں مل رہا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے پولیٹکس، سیاست کیسے کی، کیسے رن کیا اسٹیٹ کو، اور کس طرح کنگ کو انفلوئنس کیا، وہ ایسپیکٹ بھی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن انشاءاللہ آج 4 میں ایسپیکٹ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ پہلا ایسپیکٹ جو ہم ڈسکس کریں کہ یہ کہانی اتنی یونیک کیوں ہے، اور اس کو احسن القصص کیوں کہا گیا، اور کیوں اس کہانی کو بار بار دہرانا چاہیے۔ کیوں؟ نمبر 1 ریزن، کیونکہ یہ کہانی اتنی کمپریہنسو ہے اور اس میں زندگی کا آلموسٹ ہر شعبے کا جو چیلنج ہے وہ مینشنڈ ہے، پہلی بات۔ دوسری بات، یہ کہانی اور اس سورہ کے جو پیریڈ آف ریویلیشن ہے وہ کمال ہے۔ عام الحزن جانتے ہیں آپ، دا ایئر آف گریف، کیا 3 واقعات ہوئے تھے؟ اتنے پینفل 3 واقعات ہماری نبی کی زندگی میں ہوئے کہ ہم تو امیجن بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، شیب ابی طالب کا واقعہ، یعنی جو سوشل بوائیکاٹ تھا، اور پھر خدیجہ رضی اللہ عنہا کی ڈیتھ، ان امیجنیبل، یعنی اس موقع پہ آپ کے جیون ساتھی کی وفات ہو جائے جس موقع پہ آپ کو سب سے زیادہ ضرورت ہے، تو ہم جیسا بندہ تو ویسے ہی ایمان سے ہی جائے اور پھر جائے اور شکایتیں کرنے لگ جائے کہ یہ اللہ نے میرے ساتھ کیا کیا، میں تو پہلے اتنی مصیبتوں میں، مشکلات میں ہوں، اور میں تو تہجد بھی پڑھتا ہوں، میں نے تو نیکی بھی بہت کی، لیکن یہ اللہ نے میرے ساتھ کیا کیا۔ نعوذ باللہ ہم میں سے کوئی ہوتا ہم تو یہ جملے کہتا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو پتا ہے پھر کیا ان کا صبر تھا۔ صبر کا مطلب دیکھیں یہ نہیں ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ سفر کرے، صبر اور سفر میں فرق ہے، یہ بھی سٹوری سے ہم سیکھیں گے۔ سفرنگ میں، سفر SUFFER والا، سفر میں اور صبر میں فرق ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے شک اتنی محبت کرتے تھے حضرت خدیجہ سے کہ آپ کو پتا ہے صحابہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم did not smile for months، کچھ روایات میں آتا ہے 1 سال نہیں مسکرائے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو سب سے مسکراتا چہرہ تھا خدیجہ رضی اللہ عنہا کی وفات کے بعد، کچھ روایات میں آتا ہے 1 سال نہیں مسکرائے تھے، لیکن چند مہینوں کا بھی ذکر آتا ہے۔ تو دیکھیں وہ انسان تھے، وہ افیکٹ ہوئے، وہ ایک حادثے سے افیکٹ ہوئے، لیکن ان کا صبر جمیل تھا۔ صبر جمیل کا بار بار اس سورہ میں تذکرہ ہے۔ حضرت یعقوب نے بھی کہا نا فصبر جمیل واللہ المستعان، کہ میں بیوٹیفل پیشنس اڈاپٹ کروں گا۔ صبر جمیل، بہت ہی بیوٹیفل پیشنس۔ بیوٹیفل پیشنس ہوتی ہی یہ ہے کہ انسان شکایت نہ کرے، دیٹ از صبر جمیل، اور یہ ہر نبی میں تھا صبر جمیل۔ لیکن آپ دیکھیں بہت پینفل واقعہ تھا ہمارے نبی کے لیے۔ اس کے بعد ابو طالب کی ڈیتھ ہو گئی۔ ابو طالب نے، اگر حضرت خدیجہ نے انٹرنل سپورٹ دی تھی تو ابو طالب نے ایکسٹرنل سپورٹ دی تھی بہت زیادہ، تو وہ بھی دنیاوی اینگل سے دیکھا جائے تو بہت بڑا دھچکا، بہت بڑا لاس ہے، ٹھیک ہے، ایک انسان کے لیے۔ یہ واقعات دیکھیں ہمارے نبی نے۔ اور پھر سب سے پینفل واقعہ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے غزوہ احد کے بعد پوچھا کہ یا رسول اللہ، کیا یہ احد کا جو واقعہ ہے آپ کے لیے بہت پینفل ہے، سب سے زیادہ پینفل ہے؟ کیونکہ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک بھی شہید ہوئے، زخم بھی لگے، حضرت حمزہ شہید ہوئے، اتنی محبت تھی چچا سے، مصعب بن عمیر شہید ہوئے، کتنے جید صحابہ شہید ہوئے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں عائشہ، آپ کی قوم نے جو دکھ مجھے دیا تھا طائف میں، وہ میرے لیے سب سے زیادہ پینفل واقعہ۔ تو آپ دیکھیں کہ وہ اتنا پینفل تھا ہمارے نبی کے لیے کہ ہمارے نبی اس وقت درخت کے نیچے بیٹھ کر جو روئے تھے، اور جو انہوں نے دعا کی تھی اللہ تعالیٰ سے، اور وہ جو الفاظ تھے سبحان اللہ، وہ پڑھنے سے تعلق رکھتے ہیں۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دیکھیے کہ یہ سارے واقعات کے بعد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گیو اپ نہیں کیا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پرپس کو لے کے آگے بڑھتے گئے، اور اللہ نے انہیں کیسے ریوارڈ کیا؟ اللہ نے سورہ یوسف نازل کر کے ان کا دل ٹھنڈا کیا۔ یہ جو سورہ ہے یہ ان 3 واقعات کے بعد ریویل ہوئی ہے، یعنی اس کی اسپیشل پیریڈ آف ریولیشن آپ چیک کریں۔ اسی لیے علماء کے موقف ہے، اس میں غم کا علاج ہے، اس میں گریف کا علاج ہے۔ جو انسان بہت گریف سے گزر رہا ہے اسے سورہ یوسف پہ تدبر کرنا چاہیے، اسے غور و فکر کرنا چاہیے سورہ یوسف پہ، ٹھیک ہے۔ تو اس میں ایک تو یہ وجہ ہے کہ اللہ کے نبی کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بیک اپ کیا، خوشخبری دی کہ دیکھو جس طرح یوسف کے بھائیوں نے سازش کی تھی اس کے خلاف اور اس کو نکالا وہاں سے، تمہارے بھی قوم کے لوگ اسی طرح کر رہے ہیں، لیکن ایک دن آئے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہی لوگ تمہارے سامنے کھڑے ہوں گے، معافی مانگ رہے ہوں گے، اور تم تخت پر بیٹھے ہوں گے۔ اور ایسا ہوا فتح مکہ کے موقع پہ 8 ہجری میں ایسا ہوا، اللہ تعالیٰ نے وہ پیشن گوئی دکھائی۔ تو ایک تو یہ، دوسرا دیکھیے ایک اور اس کا کانٹیکس بیان ہوا ہے کہ مشرکین نے جیوز کو لیٹر لکھا کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں کہ یہ سچے نبی ہیں کہ نہیں ہیں، تو کچھ ایسی بات بتائیں جس سے یہ ہمیں پتہ لگے کہ یہ سچا نبی ہے کہ نہیں ہے۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ ان سے پوچھیں کہ یوسف اور ان کے بھائیوں کا کیا قصہ ہے،
کیونکہ وہ عربیوں کو نہیں پتا، یوسف علیہ السلام کا عربیوں کو نہیں پتا. تو اگر یہ سچے نبی ہیں تو یہ بیان کر دیں گے. تو پھر اللہ رب العالمین نے یہ کہانی سنائی اپنے نبی کو، اور پوری نازل ہوئی ہے ایک اس میں فلو میں. اور اس کے بعد تیسرا بھی کانٹیکسٹ آتا ہے کہ صحابہ اس وقت بہت زیادہ آپ کو پتا ہے کہ مشکل میں تھے، اور وہ ان کا کانفیڈنس بھی تھوڑا کبھی کبھی لو ہو جاتا تھا. انسان تھے ظاہر ہے، ٹھیک ہے نا. تو وہ بھی اکثر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے کہ یا رسول اللہ ٹیل اس سم اسٹوری، ہمیں کوئی کہانی سنائیے کہ ہمارا دل جو ہے وہ ذرا مضبوط ہو اور ہمیں تقویت ملے. تو یہ بھی ایک وجہ بیان ہوتی ہے کہ پھر اللہ نے ایسی سٹوری بیان کی جس کو احسن القصص کہا اللہ نے، کہ چلو بیسٹ آف سٹوریز تمہیں سناتے ہیں یوسف علیہ السلام کی which is full of hope. تو بہرحال ایک تو یہ اس کی اسپیشلٹی ہے. تیسری بہت ہی جی کمال قسم کی اس کی اسپیشلٹی ہے، آپ لوگ حیران رہ جائیں گے، جس کو رنگ کمپوزیشن کہتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ میں آپ سے ڈسکس کرتا ہوں. رنگ کمپوزیشن بیسکلی کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں، رنگ کمپوزیشن لنگوسٹک جو ہے، یہ لینگویج کو کہتے ہیں، لینگویج کے اصولوں کو لنگوسٹکس کہتے ہیں. اگر آپ لنگوسٹک کی فیلڈ دیکھیں تو اس میں رنگ کمپوزیشن ایک ایسے اسٹرکچر کو کہتے ہیں جیسے کہ ایک ایسے ہے، ایک ایسے شروع ہوا اور کنکلوڈ ہوا، ٹھیک ہے، ایک مضمون. تو وہ مضمون رنگ کمپوزیشن پر بیس تب ہوتا ہے جیسے رنگ جو ہے جہاں سے شروع ہوتی ہے وہیں پہ کلوز ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو رنگ کمپوزیشن یہ ہوتا ہے کہ مضمون کا جو شروع ہے اور جو اینڈ ہے اس کی تھیم ایک ہی ہے، اس کا سبجیکٹ ایک ہی ہے. ٹھیک ہے، سملر ہے. اسی طرح اس مضمون کا جو سیکنڈ پوائنٹ ہے وہ سیکنڈ لاسٹ پوائنٹ سے مل رہا ہے، تھرڈ پوائنٹ تھرڈ لاسٹ پوائنٹ سے مل رہا ہے، فورتھ پوائنٹ فورتھ لاسٹ سے مل رہا ہے. سمجھ رہے، رنگ بن رہی ہے پوری. ففتھ پوائنٹ ففتھ لاسٹ سے مل رہا ہے، اور جو کلائمیکس ہے وہ بیچ میں ہے. اب میں آپ کو سورہ یوسف کی خوبصورتی اور اس کا رنگ کمپوزیشن بتاتا ہوں جو کافی مفسرین نے مینشن کیا ہے. دیکھیں، سورہ یوسف کی اگر ہم سورہ یوسف کو ڈیوائیڈ کریں مختلف مضامین میں کہ اس میں مضامین کیا ہے، ٹھیک ہے، تو تقریباً جو ہے وہ ہمارے پاس ABCDEFGHIJK یہ جے تک ہمیں شروع کے سبجیکٹس ملتے ہیں، اور ان کو آخری سبجیکٹ کے ساتھ ہم میچ کریں گے تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ وہ آپس میں میچ کرتے ہیں. فار ایگزامپل، سبجیکٹ اے ہے آیت نمبر 1 سے 3 جس میں اللہ اپنی بڑائی بتا رہا ہے اور قرآن مجید کی بڑائی بتا رہا ہے. اسی طرح آپ لاسٹ سبجیکٹ پہ آ جائیں، کنکلوژن پہ، جو کہ آیت نمبر 102 سے 111 ہے، وہ کنکلوژن ہے، وہ ایگزیکٹ سیم تھیم پر ہے، میچ کر رہے ہیں. اس کے بعد سیکنڈ سبجیکٹ کیا ہے؟ بی. سیکنڈ سبجیکٹ ہے یوسف علیہ السلام کی ڈریم، اور سیکنڈ لاسٹ سبجیکٹ کیا؟ آپ حیران ہو جائیں گے، یوسف علیہ السلام کی ڈریم کی فلفلمنٹ. یعنی سیکنڈ سبجیکٹ ہے یوسف السلام کا خواب، اور سیکنڈ لاسٹ کیا ہے؟ ان کے خواب کی تعبیر پوری ہوتی ہوئی. تھرڈ سبجیکٹ کیا ہے کہ یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائی وہ آپس میں سیپریٹ ہوتے ہیں، اور ان کے جو بھائی ہیں وہ ان کے خلاف سازش کرتے ہیں. اور تھرڈ لاسٹ سبجیکٹ کیا ہے کہ ان کے بھائی ان سے معافی مانگتے ہیں، یعنی سملیرٹی ہے. فورتھ سبجیکٹ ڈی. سبجیکٹ ڈی کیا ہے کہ یوسف علیہ السلام ایز اے سلیو ایجپٹ میں بیچے جاتے ہیں، ایز اے سلیو بیچے جاتے ہیں. اور